السلام علیکم جی، میں ماریہ علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ اٹلی میں 4 نوجوانوں کو زندہ جلانے کا معاملہ آخر اصل تنازع نکلا کیا؟ چند یوروز کی خاطر، صرف چند یوروز کی خاطر 4 افراد کو زندہ جلایا گیا۔ آگ لگانے سے پہلے وین میں کیا باتیں ہوتی رہیں؟ کیا کسی نے بیچ بچاؤ کروانے کی کوشش کی؟ موت کے منہ سے بھاگنے والے افغان شہری کا وہ بیان جس نے قاتلوں کا پورا چٹا کٹا کھول کے رکھ دیا، کس طرح سے وہ ایک بندہ بھاگنے میں کامیاب ہوا؟ کیا وہ باقیوں کی مدد نہیں کر سکتا تھا، یا اتنا پینک ایک دم سے سچویشن خوفناک ہو گئی کہ کسی اور کو جان بچانے کی مہلت ہی نہیں مل سکی؟ اسٹرابری کے کھیتوں سے لے کے پیٹرول پمپ کی CCTV فوٹیجز تک اٹلی پولیس کی تازہ ترین انویسٹیگیشن، اور درندہ صفت پاکستانیوں کے وہ غلیظ اور وہ گھٹیا کارنامے جس کی وجہ سے اٹلی میں پاکستانیوں سے شدید نفرت کی جاتی ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں، سمن عباس کے ساتھ بھی اس کے سگے والدین نے اتنا غلیظ سلوک کیا تھا کہ اس وقت بھی اٹلی پولیس جو ہے وہ تھو کر رہی تھی، اٹلی کے لوگ پاکستانیوں پہ تھو کر رہے تھے، اور ایک بار پھر سے وہ گھنونا کام جسے کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، ایک بار پھر اٹلی کے لوگوں کا جینا، یعنی کہ پاکستانی کمیونٹی کا جینا محال کر دیا ہے ان درندوں کی اس حرکت کی وجہ سے۔ ریکویسٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ جب جنوبی کالابریا کے ایک پیٹرول پمپ کے پاس سے جلی ہوئی منی وین اور اس کے اندر سے 4 انسانوں کی کوئلہ بنی لاشیں ملتی ہیں تو پورا یورپ دہل جاتا ہے۔ تصور کریں کہ 4 زندہ انسانوں کو کس طرح سے جلایا گیا۔ لیکن اب اطالوی پولیس کی انویسٹیگیشن میں جو اصل تنازع سامنے آیا ہے وہ تو انسانیت کو شرما دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہولناک قتل عام کسی بڑی دشمنی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ سب ہوا چند یوروز کی خاطر، یعنی کہ چند یوروز کی خاطر ان درندوں نے ان کو جلا دیا۔ جی ہاں، گرفتار ہونے والے 2 پاکستانی ملزمان نے وین میں سوار جو غریب بیچارے مزدور تھے ان سے سفر کے پیسے یعنی چند یورو طلب کیے۔ ان غریب امیگرینٹس جو تارکین وطن ہیں، ان کے پاس چند یوروز بھی نہیں تھے، کیونکہ انہیں علاقے کے اسٹرابری کے کھیتوں میں سخت مزدوری کے باوجود بھی اجرت نہیں دی جاتی بیچاروں کو، انہیں صرف کھانا دیتے ہیں اور چھت ملی ہوئی ہے۔ بس اسی چند یورو کے لین دین پر جھگڑا شروع ہوا اور بات زندہ جلانے تک پہنچ گئی۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے۔ زندہ بچ جانے والے ایک مزدور نے انکشاف کیا کہ معاملہ چند یوروز کا ہی تھا، یہ روم رینٹ تھا یا کچھ اور، لیکن بات بگڑ گئی۔ سب سے سنسنی خیز اور دردناک سوال کہ آگ لگنے سے پہلے اس منی وین کے اندر وہ کیا باتیں ہوتی رہی۔ اس خونی کھیل کا پردہ چاک کیا ہے وہ ذاتی طور پہ بچ جانے والے 5ویں افغانی شہری نے، جو کھڑکی کا شیشہ توڑ کے بیچارہ باہر کود کیا۔ بچ جانے والے گواہ کے مطابق وین کے اندر ملزمان اور مزدوروں کے درمیان شدید بحث تھی، گالم گلوچ ہو رہی تھی۔ مزدور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے، ہائے اللہ، ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، جیسے ہی کھیتوں کا مالک ہمیں اجرت دے گا ہم تمہارے پیسے چکا دیں گے۔ لیکن اتفاق پاکستانی ملزمان، ان کے سر پہ تو خون سوار تھا، ان کو تو کسی کا ڈر نہیں، نہ اللہ کا خوف نہ پولیس کا خوف۔ انہوں نے غصے میں کہا، پیسے نہیں تو تم یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ اس کے بعد ملزمان اچانک باہر نکلے، مزدور سمجھے کہ شاید وہ چلے گئے ہیں، لیکن باہر سے دروازہ انہوں نے جس طرح سے بند کیا، جو ویڈیوز دیکھی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے ہم یہاں پہ نہیں لگا سکتے، لیکن وہ بڑی دردناک ویڈیوز ہیں، لاک کر دیا۔ یہاں سے سوال بھی اٹھا کہ کون اپنے ساتھ آگ لگانے والے سامان کو لے کر گھومتا پھرتا ہے، اور پھر گاڑی کس کی تھی؟ چند یوروز کی خاطر لڑائی میں گاڑی کون جلاتا ہے؟ دروازے لاک کرنے کے بعد وین کے اندر چیخ و پکار مچ گئی۔ اندر موجود 3 شہری اور ایک جو پاکستانی نوجوان تھا دروازے پیٹتے رہ گئے کہ خدا کے لیے ہمیں باہر نکالو، ہمیں زندہ نہ جلاؤ، اللہ کا ڈر کرو۔ اطالوی پولیس کی انویسٹیگیشن اور CCTV فوٹیجز کے مطابق ملزمان نے گاڑی کے اوپر ایک مایا پیٹرول یا کیمیکل وغیرہ چھڑکا ہے، جس سے ماچس دکھائی دیکھتے دیکھتے جنگل میں جیسے آگ نہیں لگتی ویسی آگ لگی گاڑی میں اور گولہ بن گئی۔ وین آگ کا گولہ بن گیا۔ اندر موجود 4 نوجوان چند یورو کی خاطر تڑپ کے زندہ بیچارے جل گئے، کوئلہ بن گئے۔ پولیس نے اس فوٹیج کی مدد سے دونوں مشتبہ پاکستانیوں کو ہتھکڑیاں لگائیں۔ اٹلی پولیس کی انویسٹیگیشن میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ زرعی علاقے میں پچھلے چند مہینے کے دوران تارکین وطن کی گاڑیوں کو آگ لگانے کی 14 واقعات ہو چکے ہیں۔ پتہ نہیں اطالوی پولیس کیوں سو کے وہ خراٹے مار رہی ہے، ان کو کوئی خیال نہیں ہے، شرم حیا نہیں ہے۔ یہ اصل میں اسٹرابری کے کھیتوں میں کام کرنے کی تقسیم ہے، رہائش اور بہت ہی بیچارے غریب مزدور ہیں، ان کی ٹرانسپورٹیشن پر قبضہ کرنے کی خطرناک مافیا وار ہے، جس میں یہ ملزمان چند یورو کی کمیشن کی خاطر انسانوں کی جانوں کا بیچاروں کو سودا کر رہے ہیں۔ چند یورو کی لالچ میں اپنے ہی بھائیوں اور معصوم انسانوں کو زندہ جلا دینا، بتائیں کہاں کی انسانیت ہے؟ آپ کے خیال میں بیرون ملک جا کے پاکستان کا نام مٹی میں ملانے
اور اس طرح کی بربریت کرنے والے سفاکوں کو اٹلی کی عدالت سے کیا سزا ملنی چاہیے؟ ضرور بتائیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ یقین کریں دل خون کے آنسو رو رہا ہے، میں تو تصور بھی نہیں کر پا رہی کہ ان بیچاروں پہ کیا گزری ہوگی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے سمن عباس یاد آ گئی۔ اٹلی میں کتنی بدنامی کی ہے یار پاکستانیوں نے، اتنے گندے گندے کام کیے ہیں کہ کیا سوچتے ہوں گے وہاں پہ اٹیلین لوگ یا پولیس کیا سوچتی ہوگی کہ کس طرح کے لوگ ہیں یار۔ اوورسیز پاکستانی ضرور اس پر کامنٹ کریے گا، اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ نے کے بعد